حضرات مکرم، ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جب بزرگان دین کی شان ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، تو وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی ایک کے لڑ لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جہاں بھی آپ کو فیض ملے، آپ نے بزرگان دین ہیں، دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو جہاں سے بھی آپ کو فیض ملے لینا چاہیے۔ اس میں جناب دو باتیں ہیں۔ پہلا تو خیر ایک شعر سنا دوں آپ کو، دل پیالہ نہیں گدائی کا، عاشقی در بدر نہیں ہوتی۔ اچھا، کسی ایک کے لڑ لگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی میں ایک چھوٹی سی ایک واقعہ میں نے کئی سال پڑھا تھا۔ آج کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، تو آپ نے پڑھا ہو، سبحان اللہ، لیکن اس سے پتہ نہیں نتیجہ آپ نے کیا اخذ کیا ہو۔ ایسا تھا کہ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیں چرا رہا ہے، جنگل سے گزر رہا ہے۔ ایک بھیڑ جیسے ہوتا ہے کہ بھئی ادھر سبزہ نظر آیا، وہاں چل پڑی، تو ادھر چلی، اس کھانے میں جھاڑیاں کھانے میں مشغول ہوئی، اتنے میں وہ ریوڑ آگے گزر گیا۔ اب جب اس کو ہوش آیا تو ریوڑ غائب۔ اب پریشانی، ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے، اس بھاگ دوڑ میں پیاس بھی لگ گئی۔ ادھر اس کو سامنے پانی نظر آیا، وہاں دوڑ کے پانی پینا چاہا تو اس کے ساتھ دلدل تھی، دلدل میں پھنس گئی۔ اب ہاتھ پاؤں مارتی ہے تو اور پھنستی ہے، اب بیچاری بے کس پڑی ہے وہاں۔ اب جنگل میں اور جانور بھی ہوتے ہیں۔ ایک بھیڑیا گزرا، اس نے دیکھا کہ بھیڑ پھنسی ہوئی ہے، اس نے کہا یہ تو پلیٹ میں رکھا نکلنے والا ہے، اس کو تو فوراً ہڑپ کر لینا چاہیے۔ بس اس جوش میں جو اس نے چھلانگ ماری تو اتفاق سے چھلانگ زیادہ زور سے لگ گئی، وہ اس سے 2 فٹ آگے جا گرا۔ لیکن بہرحال 2 فٹ کی کیا بات ہوتی ہے، اس نے کہا میں بھی پکڑتا ہوں، لیکن وہاں بھی تو دلدل تھی نا۔ اب وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تب نہیں نکل پاتا۔ اب وہ بھیڑ پہلے تو بھیڑیے کو دیکھ کے بیچاری کی سانس رکنے لگی، اب گئی، لیکن جب دیکھا کہ یہ بھی پھنسا ہوا ہے تو ذرا اس کی جان میں جان آئی۔ اب وہ بھیڑیا تل ملا رہا ہے، غصے میں ہے جناب، گالیاں دے رہا ہے، تجھے یہ کروں گا وہ کروں گا، ابھی چیر پھاڑ کے کھا جاؤں گا۔ اب بھیڑ اس کو سہمی سہمی اسے دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھیڑیا دیکھتا ہے کہ اس کی گالیوں کے جواب میں وہ بھیڑ مسکرانے لگی، تو وہ بڑا حیران۔ اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے، اگر میں پھنسا ہوا ہوں تو پھنسی ہوئی تو تو بھی ہے، تو اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے، ایک ہی جیسے ہے نا۔ اس نے کہا نہیں، بات اور ہے۔ بات یہ ہے کہ میں ایک ریوڑ کا حصہ ہوں۔ اب وہ جو میرا چرواہا ہے، وہ جب اپنے ٹھکانے پہ پہنچا ہوگا اور اس نے بکریاں بھیڑیں وہ اندر استبل میں ڈالی ہوں گی، تو گن رہا ہوگا 1 2 3، تو گنتی کرتے کرتے پھر اس کو پتہ چلے گا کہ ایک بھیڑ کم ہے۔ اب وہ جب ایک بھیڑ کم ہے تو ظاہر ہے وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئے گا۔ جب آئے گا، ادھر سے گزرے گا تو مجھے دیکھے گا تو مجھے نکال کے لے جائے گا۔ تو مجھے تو وہ میرا چرواہا نکال کے لے جائے گا، تیرا کیا بنے گا، تیرے حال پہ ہنس رہی ہوں۔ تو یارو، اگر ہم کسی ریوڑ کا حصہ بن جاتے ہیں نا، کسی ایک چرواہے کے پلے پڑ جاتے ہیں ہم، تو پھر وہ ہماری گنتی بھی کرتا ہے، پھر خیال بھی رکھتا ہے، اور کہیں دلدل میں دھسے ہوئے ہوں تو وہاں سے پھر نکالتا بھی ہے اور لے کے چلا جاتا ہے۔ تو کسی کے لڑ لگنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں تو زیادہ بیان نہیں کرتا، لیکن ان کی جو بات سمجھاتے تھے جس طرح، وہ بات ضرور میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ ابا جی آپ کے اتنے بے شمار مرید ہیں، تو اب تمام مریدوں کا آپ کو یاد رکھنا، ہر ایک کا خیال رکھنا، یہ کیسے ممکن ہوتا ہوگا؟ یہ تو سمجھ نہیں آتی ہماری بات۔ ہنسے، مسکرائے، فرمایا بیٹے آپ کے جسم پر کتنے بال ہیں، کچھ آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں پتا کتنے بال ہیں۔ فرمایا یہ تو نہیں پتا آپ کے جسم پہ کتنے بال ہیں، لیکن کوئی بھی اگر ایک بال بھی پکڑ کے کھینچے گا تو آپ کو اس بال کی موجودگی کا احساس ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی مرید کسی تکلیف سے گزرے گا نا، کوئی ذرا پکڑ کے اسے کھینچے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر آپ کی تربیت صحیح ہاتھوں میں ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔